ایک آواز جو کبھی سنیما گھروں میں گونجتی تھی آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ محمد علی ہم میں نہیں رہے۔ وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے، وہ ایک جذبہ تھے، ایک تاریخ تھے، ایک ایسا نام جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو پہچان دی۔ ہم نے صرف ایک انسان کو الوداع نہیں کیا بلکہ ایک پورے سنہری دور کو رخصت کیا تھا۔ محمد علی پاکستانی فلم انڈسٹری کے ان چند ناموں میں شامل ہیں جنہوں نے اداکاری کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کی آواز میں ایک جادو تھا، ایسا جادو جو ہر مکالمے کو دل تک پہنچا دیتا تھا، چاہے رومانوی کردار ہو یا سنجیدہ۔ محمد علی ہر کردار میں جان ڈال دیتے ہیں۔ آج جب ہم ان کی جدائی کو یاد کرتے ہیں تو دل ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو اسکرین پر روشنی بکھیرتا تھا آج یادوں میں بس گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی مرتے نہیں۔ وہ اپنے کام میں، اپنے فن میں، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ جب بالی ووڈ کی اسکرین پر جذبات کی طوفانی لہریں اٹھتی تھیں، جب ایک ہی اداکار کی آواز، نگاہ اور مکالمہ دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا تھا، تب ایک نام سب سے آگے آتا تھا: محمد علی۔ شہنشاہ جذبات کہلانے والے اس عظیم فنکار نے اپنی طاقت و اداکاری، گہری آنکھوں اور جذباتی گہرائی سے پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہری دور کو یادگار بنا دیا۔ ریڈیو کے ایک براڈ کاسٹر سے لے کر لالی ووڈ کے سب سے کامیاب ہیرو تک کا سفر ان کی زندگی کی ایک شاندار داستان ہے۔ جذبات کے گہرے اظہار، طاقتور مکالموں، ورسٹائل اداکاری کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے 250 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں سے 94 میں بطور ہیرو لیڈ رول ادا کیا۔ وہ ڈرامائی، رومانوی، تاریخی، ایکشن فلموں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں، محمد علی 19 اپریل 1931 کو برطانوی ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا سید مرشد علی ایک اسلامی عالم اور خطیب تھے۔ وہ دو بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ خاندان مذہبی تھا۔ والدہ کی موت ان کی 3 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد خاندان پاکستان میں ہجرت کر کے ملتان، پھر حیدرآباد، سندھ میں آباد ہوا۔ محمد علی نے ملتان کے ملت ہائی اسکول اور گورنمنٹ ایمرسن کالج سے تعلیم حاصل کی۔ 1954 میں سٹی کالج حیدرآباد سے BA کیا۔ ان کا ابتدائی شوق پائلٹ بننے کا تھا، مگر معاشی حالات کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ ان کے کیریئر کو دیکھیں، انہوں نے 1950 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور براڈ کاسٹر کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں ریڈیو کراچی میں کام کیا، جہاں ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری نے ان کی آواز کو تراشا۔ 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ فلم فاطمہ جناح نے افتتاح کی تھی۔ ابتدائی فلموں میں ولن کے کردار ادا کیے، جیسے بہادر، لال میں کالا۔ 1963 میں شرارت سے بطور ہیرو شہرت ملی۔ 1964 میں خاموش رہو فلم ان کی بریک تھرو ثابت ہوئی۔ ان کی اداکاری میں جذبات کی گہرائی اور مکالموں کی گہرائی ان کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ مہدی حسن، احمد رشدی اور مسعود رانا جیسے گلوکاروں کی آواز میں گانے پیش کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 75 فلموں میں اپنی اہلیہ زیبا کے ساتھ جوڑی بنائی۔ 1980 کی دہائی میں صحت کی خرابی کی وجہ سے کیریئر کم ہوا۔ ان کی آخری بڑی فلموں میں محبت ہو تو ایسی اور دمت کلندر 1995 میں شامل تھی۔ انہوں نے علی زیب پروڈکشن ہاؤس بھی قائم کیا اور کئی فلموں کی پروڈکشن کی۔ نواز شریف کے دور میں ثقافتی وزیر بھی رہے اور فلم انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ ان کی ذاتی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ چراغ جلتا رہا شوٹنگ کے دوران محمد علی اور زیبا کی ملاقات ہوئی، دونوں میں محبت ہو گئی۔ زیبا کی پہلی شادی ٹوٹ چکی تھی۔ 29 ستمبر 1966 کو ان کی شادی ہوئی، جو ایک محبت کی شادی تھی۔ یہ جوڑی اسکرین اور حقیقی زندگی دونوں میں کامیاب رہی۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ محمد علی نے زیبا کی پہلی شادی سے پیدا ہونے والی بیٹی سمینا کو قانونی طور پر گود لے لیا۔
اس کا نام سمینا علی رکھا۔ دونوں نے حج اور عمرے ادا کیے۔ محمد علی نے سماجی کاموں میں بھی سرگرم تھے۔ 1995 میں انہوں نے علی زئی فاؤنڈیشن قائم کی جو تیلیبیسیا کے مریضوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل چلاتی۔ ان کے اعزازات کی بات کریں، ان کو 10 ایوارڈ ملے: بہترین اداکار اور سپورٹنگ اداکار کے لیے مشرو، کنیز، آگ کا دریا، سائیکا، انسان اور آدمی، وحشیات، آئینہ، اصول وغیرہ شامل تھے۔ ان کو تمغہ حسن کارکردگی 1984 دیا گیا۔ اس کے علاوہ 19 مارچ 2006 میں لاہور میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی عمر 74-75 سال تھی۔ لاہور کے میاں میر درگاہ کے سین میں دفن ہیں۔ ان کے دوسرے اسپیکٹ کی بات کریں، وہ ایک اور مددگار شخصیت تھے۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے، مگر ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف سے قریبی تعلقات تھے۔ اداکاری آج بھی پاکستانی فلموں کے سنہری دور کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی 10 مشہور فلموں کی بات کریں جن میں محمد علی ہیرو تھے۔ ان کی پہلی فلم شرارت کہانی ایک نوجوان کی شرارتوں کی رومانوی سسپینس محبت کی کہانی ہے۔ محمد علی نے ایز اے پہلا ہیرو رول ادا کیا۔ ہیروئن زیبا، ولن لہری تھے۔ مشہور گانا اے دل تجھے اب ان سے کیسی شکایت ہے، مسعود رانا کی آواز میں یہ گانا بہت ہٹ ہو۔ 1965 میں ان کی فلم کنیز ریلیز ہوئی۔ کہانی ایک غریب کنیز لڑکی کی جدوجہد، سماجی مسائل، محبت کی جذباتی کہانی ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانے کا پہلا مصرعہ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی مسعود رانا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ ان کی تیسری ایک مشہور فلم آگ کا دریا 1966 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی ایکشن، انتقام، آگ کی شدت اور رومانس پر مبنی ہے۔ ہیروئن شمیم آرا اور زیبا، ولن لہری۔ مشہور گانا آگ کا دریا ہے یہ دل میں اٹھتی ہے لہر۔ ان کی ایک اور فلم آئینہ 1966 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی شادی شدہ جوڑے کی زندگی، علیحدگی اور دوبارہ ملاپ کی گہری جذباتی کہانی ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانا تم ہی ہو محبوب میرے۔ مسعود رانا کی آغاز میں یہ گانا بہت مشہور ہوا۔ ان کی ایک اور فلم سائیکا 1968 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی رومانوی ڈرامائی جذبات کی شدت والی فلم ہے۔ ہیروئن شمیم آرا، ولن درپن تالش تھے۔ مشہور گانا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ان کی ایک اور فلم انسان اور آدمی 1970 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی انسانیت، اخلاقیات اور سماجی فرق پر مبنی گہرا ڈرامہ ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانا انسان اور آدمی میں فرق ہے کتنا، مہدی حسن کی آواز۔ ایک اور فلم آس جو 1973 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی میں امیر جدوجہد، محبت کی گہرائی اور جذبات دکھائے گئے ہیں۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانا آس ہے کہ مل جائے گی منزل۔ ایک اور فلم آئینہ اور صورت 1974 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی حقیقت بمقابلہ ظاہری صورت، فیملی تنازعات اور جذبات پر مبنی ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانا آئینہ دیکھ کے صورت پہچان لے۔ ایک اور فلم دل اور دنیا 1971 میں ریلیز ہوتی ہے۔ دل اور دنیا کی کشمکش، رومانس کی اور سماجی کہانی پر مشتمل ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانا دل اور دنیا کے درمیان یہ کشمکش۔ مہدی حسن، احمد رشدی کی آواز میں گانے فرمائے گئے۔ اور فلم عنبر 1978 میں ریلیز ہوتی ہے۔ کہانی رومانوی اور ڈرامائی ہے۔ ہیروئن زیبا، مشہور گانے کا پہلا مصرعہ عنبر کے رنگ بدلے تو دل بھی بدل جائے۔ ان کی زیادہ فلموں میں ہیروئن زیبا تھیں اور گلوکار مہدی حسن، مسعود رانا اور احمد رشدی تھے۔ آج بھی جب ان کی فلمیں چلتی ہیں تو دل خود کہتا ہے کہ محمد علی جیسا اداکار دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ان کی آواز میں گائے گئے گانوں کی لہریں، ان کے طاقتور مکالمے اور گہری اداکاری آج بھی لاکھوں دلوں کو چھوتی ہے۔ شہنشاہ جذبات نے نہ صرف فلموں کو سنہری دور دیا بلکہ ایک مثال چھوڑ گئے کہ اداکاری صرف فن نہیں، ایک جذباتی طوفان ہے۔ ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ کچھ ستارے کبھی ڈوبتے نہیں ہیں، وہ صرف آسمان بدلتے ہیں۔
پاکستان نے ایک عظیم فنکار تو کھو دیا ہے، مگر تاریخ نے ایک امر نام پا لیا ہے۔ انہوں نے آخری سلام ضرور کیا، مگر ان کی اداکاری ہمیشہ گونجتی رہے گی، کیونکہ لیجنڈ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔